ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس میں مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہیں، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعی میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے اس مہینے میں، یہ سب بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنی نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں آپ، کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے عربی میں، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنی نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا، اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ، کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کا. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا. اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کریں اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے. عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ رجب خاص، نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا. یہ الگ بات ہے، نمبر عمرے کا آپ نے لگا اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا. لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں. ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا. بلکہ کچھ اعمال تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے، کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے، کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے.